السلام علیکم. نجم سیٹھی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، آپ جانتے ہیں کل کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آصف علی زرداری صاحب لاہور تشریف لائے اور ان کی ملاقات ہوئی پی ایم ایل این کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب سے. بہت امپورٹنٹ ملاقات تھی، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا، کوئی بڑی ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی اور مور اور لیس وہی باتیں ہوئی جو پہلے ہوئی تھیں. آج ہم ڈسکس یہ کریں گے سیٹھی صاحب سے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر کیا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس گورنمنٹ کا، اور ان پرٹیکولر آصف علی زرداری صاحب کا جو کہ اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سیٹھی صاحب، وی گیٹ ٹو دا پوائنٹ. اب کل کی ملاقات کے بعد آپ نے کہا مختلف تجزیے کیے گئے، آجداریے بھی لکھے گئے کہ ہو از ویک اینڈ ہو از اسٹرانگ بٹوین بوتھ دا لیڈرز. ان دونوں لیڈرز میں سے اب کہا یہ جاتا ہے، کل آپ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب آئے ہیں ہیلپ لینے کے لیے. زرداری صاحب کمزور ہو گئے ہیں بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ بینگ دی ہیڈ آف پیپلز پارٹی؟ جی ہاں، دیکھیے زرداری صاحب کے خود تو ذاتی طور پہ بہت پاورز ہیں، وہ پارٹی کے بھی انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں، کوئی اور لیڈر ہے ہی نہیں، قریبی کوئی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اتنے پاورز ہیں پریزیڈنسی میں، اور پرائم منسٹر بھی ہینڈ چوزن پرائم منسٹر، تو اور پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی بھی ہے، کولیشن گورنمنٹس ہیں، سب کچھ سب جگہ پہ. سو لگتا تو ایسے آن دا فیس آف اٹ کہ ہی از اے ویری پاورفل پریزیڈنٹ، مگر ایکچولی سچویشن کیا ہے؟ ایکچولی سچویشن ان مائی ویو یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. کیا کس چیز نے کمزور کیا؟ دیکھیے، کمزور وہ اس لیے ہو چکے ہیں کہ ایک تو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے پچھلی حکومت کی بدعنوانیاں، وہ ساری جو گن چھوڑ گئی ہے پچھلی حکومت وہ ان کے کھاتے میں پڑ گیا ہے. پہلی بات، ان کو 2 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے آئے ہوئے، اور انہوں نے ابھی ان کی طرف توجہ بھی نہیں انہوں نے صحیح طریقے سے دی، کیونکہ یہ پہلا سال تو ایک کرائسس میں رہے، پولیٹیکل کرائسس میں رہے میاں صاحب کے ساتھ کہ یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ایسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا 4-6 مہینے تو مشرف صاحب ہی پہلے گلے پڑے ہوئے، ان کو نکالا، پھر میاں صاحب کے ساتھ جھگڑے شروع ہو گئے کہ یہ ہوگا، پھر پنجاب کے پالیٹکس میں، پھر سپریم کورٹ کی جوڈیشری میں، تو ایک انٹرنل کرائسس چلتی رہی جس کی وجہ سے یہ اکانومی کی طرف اور نیشنل سیکیورٹی کی طرف توجہ دے ہی نہیں سکے. سیٹھی صاحب، ایک بات یہاں پر آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت کے جو چیزیں تھیں وہ ایڈریس پراپرلی یہ انہیں نہیں کر سکے، جو خرابیاں تھیں. کچھ باتیں ان پرٹیکولر جب ہم بات کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، تو کچھ ایلیگیشنز آپ جانتے ہیں ان پہ پرانے بھی ہیں. کرپشن کی بات کی جاتی تھی، ان کو یہ 10% کے حوالے سے ان کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا تھا. وہ چیزیں ابھی بھی ان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، بات کی جاتی ہے اس کی کہ جب جی کوئی ایسا پریزیڈنٹ آپ کا بن جائے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، چیٹرنگ کلاسز ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے جو کہ پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہ ان کی کنسٹیٹیوئنسی کچھ اور ہے، وہ ہمیشہ ان کے لیے ووٹ ڈالتے. تو ڈرائنگ رومز میں اور میڈیا میں اندر جنرلی اسپیکنگ پیپلز پارٹی کے لیے اتنی سمپتھی نہیں ہے، اور اسپیشلی کیونکہ پنجاب ڈومینیٹڈ ہے سارا کچھ، تو وہ نیچرل سمپتھیز ہیں نون کے لیے. تو کچھ باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں. اب کرپشن کی بات، آپ اسلام آباد میں جائیں تو جہاں بھی آپ بیٹھیں گے وہاں یہ ہوگی، ارے جی حکومت میں تو بڑی کرپشن ہو رہی ہے، ارے جی زرداری صاحب یہ کر رہے ہیں، ارے جی اس پروجیکٹ میں ان کا ہاتھ ہے، یہ ہوا. جب آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایویڈنس دکھائیں، کوئی ایویڈنس کوئی نہیں، اور نہیں جی نہیں، ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے، آپ 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے ہمیں یہ جرنلزم کرتے ہوئے، کہ الزام تو بڑے آسان ہوتے لگانے کے لیے، ایویڈنس بہت مشکل ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانیاں زیادہ ہیں، SMS چلتے ہیں، ٹھیک، اور مگر ایکچوئل پروف اور ایویڈنس بہت کم ہے، داغ لگا ہوا ہے. اور زرداری صاحب نے 8 سال جیلیں بھی کاٹی، کوئی پروف بھی کچھ نہیں ہو سکا، مگر ذہن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زرداری صاحب جو ہے ذاتی طور پہ کرپٹ، اور ایک پچھلی حکومت جو بھی پیپلز پارٹی کی تھی وہ کرپشن. حالانکہ ایکچولی کرپشن کے چارجز تو آپ نون کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، اور آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کرپشنز میڈیا نے اب نکالنی شروع کر دی ہیں MNAs کی، نون کی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور کرپشن میجر کانٹریکٹس تو ڈیفنس میں ہوتے ہیں، تو وہ میجر کک بیکس وغیرہ تو ڈیفنس میں ہوتی ہیں، اور حالانکہ وہاں کبھی کسی قسم کی کرپشن کے ایلیگیشنز نہیں لگے، حالانکہ ہوتی ہیں وہاں بھی کرپشنز. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بدقسمتی ہے زرداری صاحب کی کہ ایک دفعہ داغ لگ گیا، وہ ابھی تک اترا نہیں. سیٹھی صاحب، اگر ہم ایک آرڈر میں لیں چیزوں کو، سب سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی سٹیج پر شاید سپریم کورٹ جا کے اس کو بھی ایڈریس کرے، اور اگر اس کو ایڈریس کیا گیا تو زرداری صاحب ول بی ان بگ ٹربل. آلدو وہ پریزیڈینشیل امیونٹی انجوائے کرتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کیونکہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری تھے. دیکھیے، یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی 1996 میں، بہت لوگوں کو نہیں پتا، اس میں بدقسمتی سے مجھے اکاؤنٹیبلٹی منسٹر بنا دیا گیا تھا. فاروق لغاری صاحب نے بی کی چھٹی کرائی اور انہوں نے کہا جی آپ کرپشن کے خلاف لکھتے رہیں، آپ آ جائیں. اب میں وہاں بیٹھا اور میں نے دیکھنا شروع کیا تو ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا.
مگر صرف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں، وہ میاں صاحب کی پرانی گورنمنٹ کے خلاف بھی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی. اب ہم نے دیکھا کہ جن کے پروفز بھی تھے، پروفز نہیں ملتے تھے. اچھا پروفز، الزام بڑے ڈھیر ایکوزیشنز تھے، یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی. جب آپ ان کو انکور کرنے جاتے تھے تو ملتا ہوا ہاں ٹریکس، یا تو وہ ٹریکس کور کیے گئے تھے، سموک تھی، فائر نہیں تھا، اور یا یہ تھا کہ ایویڈنس اکٹھی کرنا بڑا مشکل تھی. یہاں تک کہ ہم نے فورن فورینسک کمپنیز کو بھی ہائر کیا، جو کہ جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی گئی، میاں صاحب آئے، سیف الرحمان صاحب آئے، انہوں نے بھی یہ بڑی کوشش کی. تو ہر قسم کے الزام لگے، ہر قسم کے کیسز بنے، کسی کیس میں ایویڈنس اکٹھی ہوئی نہیں. جو آج کل ٹیررزم کے خلاف مسئلہ چل رہا ہے وہی کرپشن کے خلاف تھا، کہ اگر کرپشن تھی بھی تو اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھا کرنا پڑا. تو زرداری صاحب کے خلاف چارجز بڑے لگے، ہم نے بھی لگائے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے بھی لگائے، مگر پروف کچھ نہیں ہوا، کسی چیز میں کچھ نہیں پروف ہوا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی تو چارجز لگے تھے نا. کیا ہوا؟ ان کو این آر او کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے آ کے ساری چیز کنٹیسٹ کی، اور جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو این آر او کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے اپنے کیسز بری کروایا. بٹ دیٹ از ڈفرنٹ، وہ فرق ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے خلاف بھی یہ کیسز چلتے رہے ہیں. آپ کل این آر او ہٹا لیں گے تو ان کو اگر پریزیڈینشیل امیونٹی بھی آپ ہٹا لیتے ہیں، میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کسی چیز میں آپ پروف کچھ نہیں کر پائیں گے. جیسے آپ میاں صاحب کے خلاف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کچھ نہیں پروف کر سکے کبھی بھی، اور کسی آپ بڑے بندے کے خلاف کوئی اس قسم کی چیز ملنی ممکن نہیں. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر، محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، ان کی شہادت ہوئی، اٹ واز اے ٹریجک انسیڈنٹ، پارٹی کے لیے بھی سب کچھ. اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس کے امیڈیٹ جو بعد فوری پہلی پریس کانفرنس کی گئی نوڈیرو ہاؤس میں، بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں موجود تھے. زرداری صاحب نے قاتل لیگ کے لفظ خود استعمال کیے. آج وہ قاتل لیگ کہاں ہے؟ کیا زرداری صاحب اس وقت جو کہہ رہے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود انڈیکیٹ کر دیا تھا یہ لوگ ہیں، یہ شامل ہو سکتے ہیں، آج وہ قاتل لیگ کہاں ہے؟ قاتل لیگ کے ساتھ تو انہوں نے سمجھوتا کیا ہی نہیں. تو یہ تو میں تو انفیکٹ آپ کے برعکس جاؤں گا نا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پہلی بات ان کو وہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی قاتل لیگ والی. کیوں کی؟ مطلب ان کو کیوں؟ ظاہر ہے اس وقت مشرف بیٹھے ہوئے تھے، یہ کنگز پارٹی تھی، بے نظیر قتل ہو گئی تو پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے تو نام لینا تھا نا کسی کا، اور جو پارٹی ان پاور تھی اسی کو اٹیک کرنا. اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ تھی ان کے انٹرم منسٹر کہہ رہے تھے کہ بیت اللہ محسود، اور یہ بائی نہیں کرتے تھے اس بات کو. اس لیے نہیں بائی کرتے تھے نا کہ سیاسی طور پہ ضرورت یہ تھی کہنا کہ جو پارٹی ان پاور ہے، جو کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف کھڑی تھی الیکشن میں، اس کو انڈرمائن کرنا. یعنی کہ ٹھیک بات نہیں کہنی، پولیٹیکل مائلیج، مگر پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے انہوں نے قاتل لیگ کہہ دیا. پولیٹیکل مائلیج مل گئی، نون کو ووٹ ملا، پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا، کیوں کو نہیں ملا، یا اتنا نہیں ملا، سیٹیں نہیں ملی، ووٹ تو ملا. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ کہہ چکے تھے. اب جب الیکشن کے بعد الائنسز بنانے کی باری آئی تو ان کے لیے یہ مسئلہ بن چکا تھا. یہ اب کیوں کو قاتل لیگ کہہ چکے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو پھر بیٹھنا کس کے ساتھ تھا؟ میاں صاحب کے ساتھ. اب میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں ہے، یہ دو لیڈنگ پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ان اپوزیشن ہے، یہ ان کے ساتھ کیسے اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے کام چلے گا؟ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہی شوڈ ہیو سیٹ ود دا کیو پہلے دن سے، اور یہ پنجاب کی گورنمنٹ لینی چاہیے تھی ان کو اگر سیاسی طور پہ اس کو ڈیل کیا جاتا. انہوں نے وہ نہیں کیا، یہ آئیڈیلزم کا شکار ہو گئے. نہیں میاں صاحب کو منا لیا. ان کا خیال تھا کہ میاں صاحب جوڈیشری کا معاملہ جو ہے وہ نہیں پش کریں گے، حکومت میں بیٹھے رہیں گے ان کے ساتھ. ایکچولی میاں صاحب نے تو دونوں فائدے اٹھا لیے نا، کیو کو فرق کر دیا، ان کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا، اور پھر جوڈیشری کا معاملہ کھڑا کر. سیٹھی صاحب مزید ہم بات کریں گے. آپ کہتے ہیں ان کو آئیڈیلی کیو کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی، کوشش انہوں نے ضرور کی، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہے گا ہمارے.